خدائے سخن میر تقی میر، پیدائش 1733، وفات 1810۔ میر کے شہر کے بارے میں ندا فاضلی فرماتے ہیں کہ آگرہ کو کبھی اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ یہ شہر کبھی اکبر بادشاہ کا شہر اور ہندوستان کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر نے ہندوستانی کلچر کی تاریخ کو 3 بڑے تحفے دیے، ایک تاج محل، دوسرا میر کی شاعری اور تیسرا دیوان غالب۔ میر سیکولر فارم کے غزل کو شاعر تھے۔ آپ خوددار شخصیت کے مالک تھے، کبھی درباروں کے چکر نہیں لگائے۔ ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آصف الدولہ کے ساتھ شکار پر گئے۔ آصف الدولہ تالاب پر مچھلیوں کا شکار کھیلنے لگے۔ اس موقع پر میر سے کہا، کچھ سنائیں۔ میر نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ پہلے مچھلیاں کھیلنے سے فارغ ہوں، پھر میر کو سنیے گا۔ میر کو اردو زبان کا سب سے بہترین غزل گو، خدائے سخن شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کے ہم عصر مرزا رفیع سودا تھے، جو آپ سے عمر میں 9 سال بڑے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ میر کی زندگی میں سودا آپ سے زیادہ مقبول رہے۔ میر کی زندگی میں آپ کی شاعری گوشہ نشینی کی شاعری تھی۔ آپ کا شعر ہے، اگرچہ گوشہ نشیں ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ نشیں ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شور نے روئے زمین تمام لیا۔ میر کے متعلق گوپی چند فرماتے ہیں کہ سودا کی اپنے زمانے میں اہمیت اپنی جگہ، مگر میر مقبولیت میں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ میر پر ان کے ہم عصر ان کی شاعری پر جو یہ تبصرہ کرتے تھے، یہ تو عام لہجے کا شاعر ہے جو ظہوری اور نظیری کے لہجے کو نظر انداز کر کے عام لہجے میں غزل کہتا ہے۔ اس پر میر کہتے تھے، جو ایسی زباں میں ہو غزل اس کو کہیں بد، جو ایسی زباں میں ہو غزل اس کو کہیں بد، اور لہجے میں ہو عام کہ سو پائے وہ توقیر۔ وقت بدلتا ہے، سودا کی شاعری جو نظیری اور ظہوری کا پرتو تھی، اب وہ اہمیت کھو چکی ہے۔ اس کی جگہ میر تقی میر کا وہ لہجہ جسے عامیانہ کہہ کر اس کی قدر گھٹائی جا رہی تھی، اس کی قدر آسمانوں کو چھونے لگی۔ وجہ بھی سادہ ہے۔ میر کی سادگی گرچہ عوامی گفتگو سے قریب تھی، لیکن ان کے شعر خواص پسند تھے، جو اشعار خواص کو پسند آئیں۔ اس پر میر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے، کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے، ہمیں تو لگے ہے وہ عیار سا۔ میر کی سادگی میں ادائے خیال، لطف بیان، حسن کاری ان تمام تقاضوں کو پورا کیے بغیر ممکن نہ تھی، جو غزل عرب، ایران و گنگا جمنی تہذیبی و شعری روایات کا تسلسل تھی۔ مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر سید عبداللہ نے درست لکھا ہے کہ غالب کے شعری اسلوب کے اکثر حوالے میر سے نکلتے ہیں۔ میر کے اشعار میں بھی وہ کیفیت موجود ہے جو گنجینہ معنی کی طلسم کاری سے عبارت ہے، جسے غالب نے منتہے کمال کو پہنچا دیا۔ مولوی عبدالحق نے مزید لکھا ہے کہ ان کے اشعار پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی سلاست و فصاحت کے ساتھ پیرائے بیان کس قدر دلکش، نرالا اور پرتاثیر ہوتا ہے۔ غالب کا اپنے اسلوب کے بارے میں کہنا تھا، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے۔ میر سادہ زبان میں گہرا پیغام منتقل کرنے میں آج بھی نابغہ ہیں۔ آپ کی شاعری کی زبان آج بھی تر و تازہ ہے، آج کی زبان لگتی ہے۔ اہل علم و ادب نے اس کی وجہ میر کی زبان کا بولیوں ٹولیوں سے گہرا اور سچا تعلق بتایا ہے۔ اس تعلق کے سبب میر کی زبان آج بھی گرم و تازہ خون کی کیفیت کی طرح کی کیفیت میں لگتی ہے۔ یہ وہ منفرد کیفیت ہے جو آپ کی شاعری کو ہمیشہ جواں سدا بہار رکھے گی۔ میر کی زبان اردو زبان کے لیے جڑوں کی طرح اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک یہ تازہ جڑیں تازہ ہیں، اردو کے اہل ادب اسے نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ فراق نے اسی پس منظر میں میر کی شاعری کے بارے میں فرمایا تھا کہ میر کی شاعری میں میر نہیں بول رہے ہیں، ہماری انسانیت،
ہماری فطرت بول رہی ہے۔ اس بات کو میر کے شعری انداز میں دیکھیں۔ لطف مجھ میں بھی ہے ہزاروں میر، لطف مجھ میں بھی ہے ہزاروں میر، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو۔ فراق اور گوپی چند جیسے سوچنے والے میر کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ میرا یہ مضمون گوپی چند کی تحریرات سے اخذ ہے، جو ہمیں میر کی شاعری کے بارے میں سوچنے کی علمی تحریک دیتا ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اس موقع پر پہلے میر کے چند اشعار سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک خوبصورت غزل کو سنتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ریختہ رتبے کا پہنچایا ہوا اس کا ہے، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ ایک اور شعر سنیں، میر کی طب رواں دیکھیں۔ جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پر، جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں طب رواں ہوں، باہم سلوک تھا اٹھاتے تھے نرم گرم، باہم سلوک تھا اٹھاتے تھے نرم گرم، کاہے کو میر کوئی دبے جب بگڑ گئی، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خواب سے، اس کی آنکھوں کی نیم خواب سے، ظلم ہے قہر ہے قیامت ہے، ظلم ہے قہر ہے قیامت ہے، غصے میں اس کے زیر لب کی بات، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آئیں میر کی غزل سنتے ہیں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام، کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے ورنہ پھر کیا حاصل ہے، کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پر ان نے گو دیدار کو اپنے عام کیا۔ یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا قامت سے سر غلام کیا۔ سات سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، سات سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے قال و قیام کیا۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، استغنا کی چوگنی ان نے جوں جوں میں ابرام کیا۔
ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، خشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا، خشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ شاعر میر تقی میر، آواز و بیان سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔